السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان کو اللہ رب العزت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ کچھ بھی کر لے، بڑے سے بڑا گناہ کر لے، رب العالمین کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو۔ اللہ رب العزت کی ذات بڑی عجیب ذات ہے، بڑی حیرت انگیز ذات ہے، انسان سے بڑی محبت کرتی ہے۔ نفحۃ العرب کے اندر مولانا اعزاز علی رحمہ اللہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، شیخ منصور رحمہ اللہ کا ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص تھا اور بڑا شرابی تھا، اکثر اپنے دوستوں کو اکٹھا کرتا تھا، پھر محفلیں بلاتا، شراب کی محفلیں، رقص و سرور کی محفلیں منعقد کرتا۔ ایک دن اس نے اپنے غلام کو 4 درہم دیے، 4 درہم اپنے غلام کو دیے اور کہا کہ یہ 4 درہم لے جاؤ، بازار سے شراب، کباب اور ان کا سامان لے کر آؤ۔ آج میرے دوست ہیں، آج ان کے ساتھ ہم نے پارٹی کرنی ہے، ویکینڈ ہے، ہمارا چھٹی کا دن ہے، آج بڑا ہلہ گلہ مچانا ہے۔ وہ غلام پیسے لے کر چلا گیا، مسجد کے قریب سے گزرا تو دیکھا کہ وہاں کچھ مزدور اور کچھ غریب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک اللہ والا وہاں صدا لگا رہا ہے کہ جو مجھے 4 درہم دے گا میں اس کے لیے 4 دعائیں کروں گا۔ اس غلام نے جب یہ بات سنی تو دل میں خیال آیا کہ چلو یہ 4 درہم اس کو دے ہی دیتے ہیں اور اس سے 4 دعائیں کروا لیتے ہیں اپنے لیے۔ کتنی دعائیں؟ 4 دعائیں اس سے کروا لیتے ہیں۔ اس نے وہ دراہم اس بزرگ کو دے دیے جس کا نام شیخ منصور تھا۔ شیخ منصور نے وہ 4 دراہم لے لیے اور اس کو کہا کہ اب بتاؤ تم کون سی 4 دعائیں کرنا چاہتے ہو، کیا چاہتے ہو؟ اس شخص نے کہا کہ اے اللہ والے، اے بزرگ آدمی، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ میں غلام ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ آزاد ہو جاؤں، میری غلامی ختم ہو جائے، میرا مالک مجھے آزاد کر دے۔ میں جو غلام بنا بیٹھا ہوں، غلامی بڑی لعنت ہے، بڑی مشقت ہے، میں اس غلامی سے دور چلا جاؤں، آزاد ہو جاؤں۔ شیخ منصور نے ہاتھ اٹھایا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ اس غلام کو آزاد کر دے۔ شیخ نے پوچھا کہ اچھا بتاؤ دوسری کون سی دعا ہے، دوسرا کیا مانگتے ہو ہم سے؟ اس شخص نے کہا کہ اے اللہ والے، میرا مالک بڑا اچھا آدمی ہے، اس کا اخلاق اچھا ہے، اس کے معاملات اچھے ہیں، اس کا کردار بڑا اچھا ہے، لیکن وہ شراب پیتا ہے، رقص و سرور کی محفلیں سجاتا ہے۔ اے اللہ والے، آپ اللہ سے دعا کریں کہ وہ شراب کو چھوڑ دے، وہ ان چیزوں سے باز آ جائے۔ شیخ نے یہ بھی دعا کر دی۔ شیخ نے کہا کہ اچھا بتاؤ تیسری دعا کون سی ہے؟ کہنے لگا کہ اے اللہ والے، میں یہ 4 درہم اپنے مالک کے لے کر آیا تھا، وہ آپ کو دے دیے، اب واپس جانا ہے تو مالک مجھ سے پوچھے گا کہ بھائی وہ 4 دراہم جو دیے تھے ان کا سامان کیا لائے ہو؟ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جو میں نے آپ کو 4 درہم دیے، مجھے اللہ سے دعا کریں کہ مجھے وہ 4 درہم بھی واپس مل جائیں۔ شیخ نے اس کی بھی دعا کر دی۔ شیخ نے کہا کہ چوتھی دعا بتاؤ۔ اس نے کہا چوتھی چیز یہ ہے کہ دنیا تو میں نے مانگ لی، کافی ہے دنیا، اب یہ ہے کہ آخرت میرے لیے مانگ دے، اللہ تعالیٰ میری اور ہم سب کی اور اس محفل والوں کی اور میرے مالک کی اور اس کے دوستوں کی سب کی مغفرت فرما دے۔ شیخ نے دعا کر دی۔ یہ دعائیں سننے کے بعد وہ شخص واپس آ گیا، راستے میں استغفار کرتا ہوا آیا، تسبیح پڑھتے ہوئے آیا، ڈرا ہوا بھی بڑا تھا۔ جب مالک کے پاس آیا تو مالک نے پوچھا کہ کیا بات ہے، سامان کہاں ہے؟ کہنے لگا اچھا وہ میں نے ایسے ایک مسجد کے قریب سے گزرا، وہاں ایک بزرگ تھا، وہ 4 دراہم لے رہا تھا اور 4 دعائیں دے رہا تھا، وہ میں نے اس کو دے دی۔ مالک کو بڑا تجسس ہوا اور اس نے کہا کہ اچھا وہ بتاؤ کون کون سی دعائیں تھیں؟
اس شخص نے کہا کہ میں نے سب سے پہلے اپنی آزادی کی دعا مانگی ہے۔ مالک نے یہ دعا سنی تو مالک نے کہا کہ جاؤ، میں نے تمہیں آزاد کر دیا۔ مالک نے کہا دوسری دعا؟ اس نے کہا کہ دوسری دعا میں نے مانگی تھی کہ اللہ آپ کو شراب سے دور کر دے، آپ اچھے آدمی ہیں، شراب اور رقص و سرور کی محفلوں سے اللہ آپ کو محفوظ کرے۔ مالک نے جب یہ سنا کہ یہ شخص میرے لیے مانگ کر آیا ہے دعا، مالک نے کہا کہ آپ کو میری اتنی فکر ہے تو یاد رکھو آج سے واللہ میں قسم کھاتا ہوں آج کے بعد شراب نہیں پیوں گا۔ مالک نے کہا تیسری دعا کیا کروائی تھی؟ کہنے لگا تیسری دعا یہ کروائی تھی کہ وہ 4 درہم مجھے واپس مل جائیں جو آپ نے دیے تھے تاکہ آپ کو واپس کر سکوں اور ان کی چیزیں لاؤں۔ وہاں ایک تھیلی پڑی ہوئی تھی چھوٹی سی کونے میں، اور اس کے اندر 4000 دراہم تھے۔ مالک نے وہ 4000 دراہم اٹھا کر اس کو دے دی۔ مالک نے کہا اچھا بتاؤ 5ویں دعا کیا تھی؟ اس نے کہا میں نے ہم سب کی مغفرت کی دعا مانگی ہے۔ مالک نے کہا کہ یہ 3 چیزیں تو میرے اختیار میں تھیں، وہ میں نے تجھے دے دی، یہ چوتھی چیز میرے اختیار میں نہیں۔ رات کو مالک سو گیا تو اس کو خواب کے اندر ایک آواز آئی کہ اے وہ شخص جو تیرے پاس تھا وہ تو نے لٹا دیا، اب ہم اپنا جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ لوٹائیں گے، اور وہ یہ ہے کہ ہم نے تم سب کے حاضرین کی جن جن سے تمہاری ملاقات ہوئی آج کے دن ان سب کی مغفرت فرما دی۔ اللہ رب العزت نے مغفرت کر دی۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے آدمی کو، کبھی اللہ رب العزت سے مایوس نہ ہوں کہ اللہ تعالی ہمارے گناہ بہت زیادہ ہیں، معاف نہیں کریں گے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس لیے ایک اشعار کہے ہیں کہ باز آ ہر آنچ ہستی، باز آ ہر آنچ ہستی، باز آ گر کافر و قبر و بت پرستی، باز آ این درگاہ ما درگاہ نہ امیدی نیست، صد بار اگر توبہ شکستی، باز آ۔ یعنی ہر قسم کے گناہوں سے باز آ جائے آدمی، چھوٹے بڑے سارے گناہوں سے باز آ جا۔ اگر تو کافر ہے یا قبروں کو پوجنے والا یا بت پرست ہے تب بھی باز آ جا، توبہ کر لے، معافی مانگ لے، اللہ معاف کر دے۔ یہ اللہ کا جو دربار ہے، این درگاہ ما درگاہ نہ امیدی نیست، یہاں کبھی نا امید نہ ہویا کر، کبھی نا امید نہ ہونا اس درگاہ میں۔ صد بار اگر توبہ شکستی، باز آ، اگر تو 1000 بار بھی 100 بار بھی گناہ کرے، پھر توبہ کرے، پھر گناہ کرے، پھر توبہ کرے، اللہ رب العزت کی ذات پھر بھی تجھے معاف کرنے والی۔ لہٰذا اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو، اس سے مغفرت کی دعا مانگو، توبہ کرو، ہر گناہ کے بعد توبہ کرو، وہ ذات معاف کرنے والی۔ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا